الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اور تم سب لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ پڑو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لیں۔ اللہ کی رسی اللہ کا دین ہے، خاص طور پر قرآن مجید یہ اللہ کی رسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید تمہارے اندر اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ اور ایک حدیث میں رسی والے تصور کو مثال سے واضح کیا گیا کہ جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے، چونکہ یہ رسی ہے نا، اور اللہ نے اسے مضبوطی سے تھامنے کا کہا ہے، تو جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے تو رسی کا ایک سرا پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہے، اور یہ رسی آئی کہاں سے ہے؟ آسمان سے، عرش سے آئی ہے۔ دوسرا سرا اللہ رحمان الرحیم کے ہاتھ میں ہے۔ تو گویا جو قرآن مجید پڑھتا ہے، اس کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، اس کا براہ راست اللہ سے رابطہ اور تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سے رابطہ قائم ہونا، اللہ سے تعلق قائم ہونا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے، مالک الملک ہے، رب العرش العظیم ہے، جس کا حکم اور امر اس پوری کائنات میں نافذ، جاری اور ساری ہے۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ سن لو، پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، حکم بھی اسی کا چل رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ تعلق قائم ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ درجے کے، مرتبے اور فضیلت کے لحاظ سے بہت اونچی اور بلند بات ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ تعلق، اللہ کے دین کے ساتھ تعلق، یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ یہاں لفظ اعتصموا آیا ہے۔ اعتصام لفظ کے معنی ہے کہ کسی چیز کو مضبوطی سے تھام کے اپنے آپ کو کسی مصیبت سے، تکلیف سے اور پریشانی سے بچا لینا، اپنے آپ کو تحفظ دینا، کسی بھی سہارے کو، کسی ذریعے کو اپنا کر اس کے ساتھ تعلق قائم کر کے اپنے آپ کو کسی مصیبت سے، پریشانی سے، غم سے، خوف سے بچانا۔ کیونکہ اعتصام میں ایک معنی بچنے کے اور اپنے آپ کو بچانے کے بھی ہے۔ تو حقیقت یہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہی دنیا اور آخرت کی ساری مصیبتوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ جتنی مصیبتیں، تکلیفیں اور پریشانیاں انسان کو آتی ہیں یا آ سکتی ہیں، وہ کس کے حکم سے آتی ہیں؟ اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ تو جس کے حکم سے وہ تکلیفیں آتی ہیں، انسان کو پریشان کرتی ہیں، مصیبت میں مبتلا کرتی ہیں، تو جب آدمی اپنے آپ کو اسی کی پناہ میں دے دے جو تقدیریں لکھنے اور بنانے والا ہے، جس کے حکم سے اگر مصیبتیں آتی ہیں تو اسی کا حکم پا کر طوفانوں کے رخ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ طوفانوں کے رخ تبدیل کرنے والا کون ہے؟ بڑی بڑی موجیں، پہاڑوں جیسی بلند موجیں جو ساحل اور کنارے کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہوتی ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ یہ پہاڑ جیسی موج جب کنارے پر اور ساحل پر آئے گی
تو پورے علاقے کو اور ساحل پہ موجود سارے لوگوں کو بہا لے جائے گی، لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے پہلے ایک دم سے وہ نیچے برابر ہو جاتی ہے، موج ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے قسم۔ تو طوفانوں کا رخ بھی اللہ کا اذن پانے کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو طوفان اپنا رخ تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو جب انسان اپنے آپ کو وہ تقدیریں لکھنے والے کاتب تقدیر کی پناہ میں دے دے گا، اس کے تحفظ میں دے دے گا، تو دنیا کی تکلیفیں اور پریشانی اس کا کیا بگاڑ سکے گا۔ تو اعتصام کے معنی کسی چیز کو اور کسی سہارے کو اپنا کر اپنے آپ کو کچھ دکھ تکلیف سے پریشانی سے بچا لینا، محفوظ کر لینا، تحفظ دینا۔ تو دنیا کی ساری مصیبتیں اور آخرت کی ساری پریشانیاں، ان کا علاج، ان سے تحفظ اور ان سے بچاؤ صرف اور صرف تعلق باللہ میں ہے، اللہ کے ساتھ رشتہ قائم کرنے میں ہے۔ اس لیے ہمیں جہاں ہم یہ دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہماری مصیبتیں ٹال دے، یا اللہ ہماری تکلیفیں دور کر دے، یا اللہ پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے، وہاں ہمیں دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کر پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں اتنا مگن کر دیں اور اپنا تعلق اللہ کے ساتھ اتنی مضبوطی سے قائم کر لیں کہ دنیا کی تکلیفیں پریشانیاں ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ اصل یہ جو تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں، ان میں کوئی اتنی بڑی مصیبت اور پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اصل پریشانی اور مصیبت کیا ہے کہ یہ تکلیفیں اور پریشانیاں آئیں تو انسان اپنے رب کی طرف رجوع نہ کر پائے۔ اللہ تکلیف اور پریشانی میں مبتلا تو اس لیے کرتا ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لے۔ تکلیف آئی، پریشانی آئی، مصیبت آئی اور بندے کا اپنے رب کی طرف رجوع نہ ہو، اپنے خالق کے ساتھ رابطہ قائم نہ ہو، وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کے لیے استغفار نہ کرے، توبہ نہ کرے، معافی نہ مانگے، اصل مصیبت یہ ہے۔ اور اگر پریشانی آ کر بندے کو اس کے رب کے قریب کر دے، وہ رب کی دہلیز پہ جھک جائے، اللہ کے آگے گر جائے، ہتھیار ڈال دے، سرنڈر کر جائے، تو یہ مصیبت کیا مصیبت ہے؟ یہ تو رحمت بن کے آئی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر تھوڑی مصیبتیں آئی تھی، ایک مسئلے کے لیے، ایک مسئلہ۔ حکمران کہتے تھے قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے، قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد کہتے تھے رحمہ اللہ تعالی یہ اللہ کا کلام ہے، تم کہتے ہو مخلوق ہے، قرآن سے ایک آیت دلیل کے طور پہ پیش کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان دلیل کے طور پہ پیش کر دو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ احمد بن حنبل کی گردن جھک جائے گی، بلکہ کٹ جائے گی اس کے لیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے اور واقعی اس طرح نہیں ہے تو احمد بن حنبل قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہے، قرآن مجید اور احادیث اس کی دلیل اور گواہی دینے والی ہے۔ اس ایک مسئلے کے لیے امام احمد بن حنبل کو کن کن مصیبتوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے گزرنا پڑا، اور وہ تکلیفیں دیتے دیتے ایک خلیفہ مر گیا، پھر دوسرا مر گیا، پھر تیسرا مر گیا کہ امام احمد بن حنبل شاید اپنے موقف سے رجوع کر لیں، اور یہ جیلوں کے اندر پڑے ہوئے اور خلیفہ کے دربار میں بطور مجرم پیش کرنے کے لیے جیل سے نکالا جاتا ہے۔ پاؤں میں بیڑیاں بڑی بھاری زنجیروں کے ساتھ پڑی ہوئی ہیں، چلنے کے قابل نہیں ہے، لیکن سینکڑوں میل سفر پیدل طے کروایا جاتا ہے خلیفے کے دربار میں ایک مجرم کے طور پر پیش کرنے کے لیے۔ وہ سینکڑوں میل سفر کرنا، جبکہ وہ ایک قدم چلنا دشوار تھا بیڑیوں کے وزن کی وجہ سے اور تکلیف کی وجہ سے، وہ گوارا کرتے۔ پھر چوتھا خلیفہ آ گیا، اس نے دیکھا کہ تین ہمارے اوپر والے خلیفے مر گئے ہیں اور امام احمد بن حنبل کے موقع میں فرق نہیں آیا، اور پھر امام صاحب مظلوم ہیں، حق پر ہیں، اس نے امام صاحب رحمہ اللہ کو پھر آزاد کر دیا اور قید و بند کی صورتوں سے نکال دیا۔ لیکن ان تینوں خلیفوں کے زمانے میں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تکلیفیں آنا، آزمائشیں آنا
پریشانیاں آنا یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اصل پریشانی اور مصیبت یہ ہے کہ انسان حق سے پیچھے ہٹ جائے، انسان باطل کے ساتھ سمجھوتا کر لے، انسان اپنے رب سے دور ہو جائے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس پورے عرصے میں، اور جلاد کیا کہتے ہیں کہ ہم نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر جو کوڑے برسائے تھے، وہ کوڑے اگر ہاتھیوں پر برسائے جاتے ہاتھی بھی مر جاتے، ہاتھی بھی زندہ نہ رہتے. یہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ جنہیں اللہ نے استقامت کا پہاڑ بنا دیا. اور علامہ اقبال نے ایسے لوگوں کی تعریف میں یہ بات کہی، یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب یہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت کا نور انسان کے دل میں سینے میں اترتا ہے تو پھر دنیا کی مصیبتیں اور پریشانیاں انہیں وہ کچھ نہیں سمجھتا، وہ انہیں ہنس کر اور مسکرا کر ٹال دیتا ہے اور انہیں اپنے سینے سے لگاتا اور اپنے ماتھے کا جھومر بناتا ہے. دنیا کی پرواہ نہیں ہے، دولت کی پرواہ نہیں ہے، زندگی کی پرواہ نہیں ہے، جان پر کھیل جائیں گے، جان کی بازی لگا دیں گے لیکن حق سے اپنا رشتہ نہیں توڑیں گے. تو اصل مصیبت کیا ہے انسان کی؟ کہ انسان حق سے پیچھے ہٹ جائے، رب سے دور ہو جائے، رب سے بیگانہ ہو جائے. یہ اصل مصیبت ہے. تو دنیا کی مصیبتیں اگر انسان کے اوپر آئیں تو تحفظ کہاں ہے، پناہ گاہ کہاں ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے. اللہم لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. اے اللہ دنیا کی دکھوں تکلیفوں سے بچنے کے لیے پناہ گاہ تو تیرے پاس ہے، تیرے سوا کسی اور کے پاس پناہ گاہ نہیں ہے. تو اللہ نے کہا اعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی حبل کو، اللہ کی رسی کو، اس کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. یہ تھامو گے مصیبتوں سے بچ جاؤ گے، تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات پا جاؤ گے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اصل مصیبت یہ نہیں کہ انسان کو بخار ہو جائے، اصل مصیبت یہ نہیں کہ انسان سے اس کے رشتہ دار روٹھ جائیں، ناراض ہو جائیں. اصل مصیبت یہ نہیں کہ انسان کے مال کا نقصان ہو جائے. اصل مصیبت یہ ہے، اصل تکلیف اور پریشانی یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے بیگانہ ہو جائے. اور اگر مصیبتوں میں، دکھوں اور تکلیفوں میں رب یاد آ جائے، رب سے تعلق جڑ جائے، اللہ کے سامنے انسان سجدہ ریز ہو جائے، اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، تو دنیا کی کوئی مصیبت ہی مصیبت نہیں ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے کہ یہ جو میرے دشمن ہیں یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ما یفعل بی اعدائی، میرے اعداء، میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. انا و جنتی معی، میں تو ہر وقت اپنی جنت میں رہ رہا ہوتا ہوں، میری جنت ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی ہے، میں جنت میں رہ رہا ہوں. کس طرح؟ کہتے ہیں 3 کاموں سے بڑھ کر یہ میرا کچھ نہیں کر سکتے. اگر یہ مجھے قتل کر دیں گے، مار دیں گے تو شہادت کی موت. اور شہیدوں کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ لا تحسب، جو اللہ کے راستے میں مار دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انہیں مردہ نہ سمجھو. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو. تو وہ تو ایک ایسی موت ہے جس کے بعد حقیقی زندگی شروع ہو جائے گی، شہادت کی موت ملے گی. تو یہ کون سا مہنگا سودا ہے؟ اور اگر یہ مجھے جلا وطن کر دیں تو پھر بھی سودا سستا ہی ہے. جلا وطنی سے مجھے ہجرت کا ثواب ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت والی سنت پہ عمل ہو جائے. اور اگر یہ مجھے قید میں ڈال دیں تو قید میں اس تنہائی کو میں ایسی خلوت کا رنگ دوں گا جس خلوت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو خلوت میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور یاد کرتے کرتے اس کے روب و جلال، ہیبت اور خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، تو اللہ قیامت کے دن ایسے خوش نصیب کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا.
خلوت ملے گی، رب کو یاد کروں گا، گڑ گڑاؤں گا، روؤں گا، تو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کا مستحق قرار پاؤں گا۔ تو یہ بھی مہنگا سودا نہیں ہے۔ تو غم کوئی نہیں ہے، پریشانی کوئی نہیں، نہ قتل ہونے میں، نہ جلا وطنی میں، اور نہ جیل اور قید خانے کی دیواروں کے پیچھے جانے میں، کوئی پریشانی نہیں۔ تو پریشانی کیا ہے، اصل مصیبت کیا ہے کہ بندہ رب سے دور ہو جائے۔ اور اگر دنیا کی تکلیفیں آئی ہیں، ان سے تحفظ اور ان سے بچنے کے لیے پناہ گاہ کہاں ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ جس کے حکم سے مصیبتیں آتی ہیں، آدمی اپنے آپ کو اسی کی پناہ میں دے دے۔ اور اگر انسان اللہ کی پناہ میں نہیں جاتا، اللہ سے دوری کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ۔ لوگوں، اللہ کے رسول ہیں تمہارے اندر۔ صحابہ سے کہا کہ اللہ کے رسول ہیں تمہارے اندر، اور اللہ کے رسول تو اصل میں اس لیے آئے ہیں کہ ان کی بات مانی جائے۔ اگر معاملہ الٹ ہو جائے کہ حکم تو تمہیں ہے کہ تم رسول اللہ کی بات مانو، اس کے الٹ معاملہ ہو جائے کہ تم رسول اللہ کو مجبور کر دو کہ وہ تمہاری باتیں ماننے لگ جائیں، یعنی تم رسول اللہ کے نافرمان بن جاؤ اور رسول اللہ کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کرو گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ لعنتم، تم خود مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ معنی کیا ہے کہ جب آدمی اللہ کے رسول کی نافرمانی کا راستہ اپناتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مصیبتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو اللہ کا راستہ چھوڑنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑنا، یہ اپنے لیے مصیبتوں کو دعوت دینا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنے ایک رسالے میں کہ دنیا میں جتنے فتنے، جتنی مصیبتیں آتی ہیں اور انسان پر جتنی آفتیں اور قیامتیں ٹوٹتی ہیں، اس کا سب سے بڑا اور بنیادی سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتے، جو بات ہمیں معلوم ہو جائے صحیح دلیل کے ساتھ، واضح ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچ جائے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی بات ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، تو کیا یہ کافی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا حکم ہے ماننے کے لیے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہمیں چاہیے ماننے کے لیے؟ کیا اللہ کے نبی کی بات کی مخالفت کی کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ کوئی گنجائش نہیں، 1% بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ آج کتنے کام ہیں، کتنی باتیں ہیں، ہم خطبہ خطاب میں، درس اور واعظ میں اور مختلف طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے فرامین پڑھتے ہیں، ہمیں ہمارے علم میں آتے ہیں، وہ ہمارے متعلق ہوتے ہیں، ہمارے کاروبار کے متعلق ہوتے ہیں، ہماری بیویوں کے متعلق ہوتے ہیں، ہماری اولادوں کے متعلق ہوتے ہیں، لیکن ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ مجلس بعض سے اٹھے اور اپنا پلو جھاڑ کے باہر نکل گئے، اللہ کا فرمان وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے، اور ہم اپنی زندگی اپنے ڈھب سے، اپنے انداز سے گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر فتنے نہیں آئیں گے، مصیبتیں نہیں ٹوٹیں گی، قیامتیں نہیں ڈھہیں گی، تو کیا ہوگا؟ تو تحفظ کا اعتصام، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامو اور اپنے لیے تحفظ حاصل کر لو، گارنٹی ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ فرماتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ اپنا مضبوط رشتہ قائم کر دیا، اللہ کے ساتھ مضبوطی سے وہ چمٹ گیا، اس کی بندگی اپنا لی، اس کی غلامی کا ہار اپنے گلے میں ڈال لیا اس نے، فقد هدی الی صراط مستقیم، یقیناً اسے صراط مستقیم کی ہدایت مل گئی۔ تو صراط مستقیم کی ہدایت مل گئی تو انجام کیا ہوگا؟ جو صراط مستقیم ہے یہ سیدھا جنت تک جانے والا ہے، سیدھا راستہ ہے، یہ جنت کے دروازے پہ جا کے ختم ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے آخر میں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ مضبوطی سے جڑ جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے وہ اپنا تحفظ و دفاع حاصل کرتے ہیں، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ یقیناً انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔
وفضل، اور اپنے فضل میں داخل فرمائے گا، انہیں اپنے فضل کا مستحق قرار دے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور وہ انہیں اس صراط مستقیم کی ہدایت دے گا جو اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ صراط مستقیم کس کی طرف جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ سورہ ہود میں یہی الفاظ ہے، ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ سورہ ہود 12واں سپارہ سیدنا ہود علیہ السلام کا قول ہے کہ میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ اس کے معنی اہل علم نے بیان یہ کی ہے کہ صراط مستقیم پر چلو گے تو اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، اور جب اللہ سے ملاقات ہوگی اللہ اپنے بندے سے راضی ہوگا، اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو اعتصام بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، اس میں تحفظ ہے دنیا کی مصیبتوں تکلیفوں، اور یہ ویسے بھی عارضی ہیں، دنیا کے غم بھی عارضی، دنیا کی راحتیں بھی عارضی، جتنی نعمتیں ہیں عارضی ہیں، اللہ ہمیں دائمی نعمتوں کا حقدار قرار دے دے۔ تو دنیا کی مصیبتوں اور آخرت کی پریشانیوں سے نجات اور یہ سارے دکھوں سے پناہ گاہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوطی سے قائم کر لو۔ تو جو اللہ سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے دنیا میں اسے صراط مستقیم کی ہدایت ملتی ہے، اللہ اسے اپنی رحمت کا حقدار قرار دیتا ہے، اس پر اللہ کے فضل کی برکھا برستی ہے، اور بالآخر اللہ آخرت میں اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا، اپنا مہمان بنائے گا۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے ساتھ، اللہ کی رسی کے ساتھ، اللہ کے دین، اللہ کی کتاب، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ اپنا مضبوط اور حقیقی تعلق قائم کر لیں، جس کا رنگ پھر ہماری ساری زندگی پر غالب آ جائے اور اسی کی چمک دمک ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن میں نظر آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور اس رمضان میں قرآن کی تلاوت کر کر کے اور قرآن مجید کی تلاوت سن سن کے اللہ ہمارا تعلق اپنے ساتھ قائم فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔